اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا انجانے میں انسان ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی کچھ شرائط اور ضوابط ہیں، اور اگر انسان ہدایت کے سلسلے میں اس کا پابند رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و مددگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے انسان کو، سادہ سا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، انسان کو بتاتا ہے مختلف حالات و واقعات سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان اللہ لا یضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، لا یضل قوما بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اسے بتا دے کہ جس چیز سے اسے بچنا چاہیے۔ تو جواب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ان اللہ لا یضل قوما، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، کسی قوم کو یا شخص کو، بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اس کو بتا دے، وضاحت کر دے جس چیزوں سے اسے بچنا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، قرآن میں جو باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک جو ہے ہدن للمتقین، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مشتاق ہو، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا مشتاق ہے، ہمیں چاہتا ہے، ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ ہم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کی ایک چاہت تھی۔ یہ کائنات کا تمام نظام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے، کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا یعنی وہ آسان نہیں ہے، کسی کا گمراہ ہو جانا، ہدایت کے بعد کسی کا گمراہ ہو جانا اتنا آسانی سے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، ان کو بھی نہیں چھوڑتا، اور جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، واقعات پیش کرتا ہے، بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون، اب فرعون کیا تھا؟ ٹھیک جو بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا مشتاق تھا، فرعون کا اللہ تعالیٰ مشتاق تھا۔ فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اس کو نرم بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت لے لے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ ڈر جائے۔ تو میں ویسے ہی آپ کو یہ قرآن سے بتا رہا ہوں، فرعون وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم فرعون یہاں بھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا اب وہ دیکھیں، ایک دم اس نے جب جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، مقابلہ بھی کیا، یعنی پہلے تو آپ دیکھیں یعنی اس کی تاریخ کہ اس نے انکار کر دیا، فکذب وعصی، لیکن پھر یہ مشورہ کیا کیا کریں، لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے مقابلے میں آدمی منگواؤ، جادو، یہ تو جادو ہے، تم جادوگر منگواؤ۔ پھر بہرحال وہ سارا ہوا، مقابلہ ہو گیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے، اور تو فرعون مغلوب ہو گیا۔ اچھا اب اس کے بعد اس نے مطلب یہ ہے کہ وہ جادوگروں کو پھانسی دی یا نہ دی، لیکن جو بھی تھا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے لیے مواقع پیش کرتا رہا، اس کو اور اس کی قوم کو 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے، موقع دیے۔ 30 سال کیوں مہلت دی اللہ تعالیٰ نے؟ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرعون اور اس کے لشکر اور اس کی قوم جو تھی وہ ٹھیک ہے گمراہ تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 سال تک اور وہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ عذابات لایا، نشانیاں پیش کی، تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی وہ اڑے رہے۔ تو 30 سال فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفدع آیات مبینات، لیکن اب یہ وہ مواقع تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس کو غرق تو نہیں کیا۔ اس کو آپ دیکھیں نا، فرعون اور اس کے لشکریوں کو اب چاہیے تو یہ تھا بھائی کوئی بات رسالت کو جھٹلا دے تو فوراً اس کو غرق کر دے، جو بھی تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو 650 سال مہلت دی گئی۔ پھر ہر قوم ایسا نہیں ہوتا پیغمبر آتا اور جھٹلاتا وہ تباہ کر دی، نہیں، موقع دیا جاتا۔ فرعون آپ دیکھیں مختلف قسم کے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، میں نے ان کو قحط سالی یہ مختلف عذابات دے کے تاکہ یہ جھک جائیں۔ اب فرعون کو اللہ تعالیٰ اور ان کی قوم کو مہلت دے رہے اور موسیٰ علیہ السلام اس میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ پھر جب نہیں ہوا تو آخر تو یہ تو میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں مکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینے سے زیادہ انہوں نے مکے میں وقت گزارا ہے، 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال جو ہیں وہ مدینے میں گزارے، 23 سال ان کا عرصہ ہے۔ تو اب انہوں نے وہ کیا، جھٹلا دیا اور نہیں مانا، اور یہاں تک کہ سازشیں وغیرہ، تو یہ 13 سال تک ان کو مہلتیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، مختلف، وہ ایک تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں، لیکن 13 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، لیکن پھر ہجرت کا حکم دے دیا کہ بھئی۔ تو اسی طرح میں ابھی انفرادی طور پہ میں آتا ہوں کہ ایک انسان اگر ہدایت قبول کر لیتا ہے تو یقیناً اسے تقویٰ کا رویہ اختیار کرنا لازمی ہے کہ یہ محتاط ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب بیعت کر لیتا ہے اللہ کے ہاتھ پہ اور کسی انسان کے ذریعے، تو اب اس کو احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہونا تو یہ ہے، اس کو وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا جان و مال آپ کا ہے، میں نے آپ پر بیچ دیا، اب آپ کی مرضی ہے اور آپ کی مرضی مجھے آپ کے بندوں سے مجھے معلوم ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب شروع سے انسان اگر محتاط ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل پہ کوئی بھی اثرات ہوں، لیکن اگر یہ مطلب قواعد اور ضوابط کی پیروی کرے تو اس کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، گزرے ہوئے دن سے اس کے آنے والا دن بہتر ہوگا۔ اچھا، اگر یہ قواعد و ضوابط کی پیروی کرے تو یہ اس کے پردے جو ہیں ہٹتے جائیں گے، جو غفلت کے پردے ہیں، جو اندھیرے ہیں، یہ دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اس کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ قول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب ظاہر ہے کہ روشنی بڑھتی جائے گی، اندھیرے کم ہوتے جائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ قواعد و ضوابط کی پابندی کرے۔ قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ کہ اب اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اپنا نہ سمجھے، اللہ کی ہدایت کا محتاج رہے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اگر کہیں اس سے یعنی کوئی غفلت کا رویہ اس سے سرزد ہوتا ہے، مثال کے طور پر، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مشتاق بھی ہے۔ کہیں بھی ٹھوکر لگتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کو ایک سامنے ایک واقعہ آ جاتا ہے، ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تنبیہ ہو جاتی ہے کہ بھئی تمہاری یہ سوچ غلط تھی، تم ایسا نہ کرو۔ تو مومن کا یہ رویہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے حاضر پاتا ہے
اور محتاط رہتا ہے. تو پھر اس پہ یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ان اللہ رؤوف بالعباد ایک آیت ہے قرآن کی، لیکن وہ میں سناتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.